بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کی کتاب پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ ناظرین، جس کتاب پر آج تبصرہ مطلوب ہے اس کا نام ہے متاع شام سفر۔ یہ ایک آپ بیتی ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں محمد انور عباسی۔ ایمل پبلیکیشنز اسلام آباد کے شاہد آوان نے اسی سال یعنی 2019 میں اسے زیور اشاعت سے آراستہ کیا۔ یہ کتاب مسٹر بکس، سپر مارکیٹ اسلام آباد اور سعید بک بینک جناح سپر مارکیٹ اسلام آباد سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ متاع شام سفر کے حوالے سے اس کے خوش ذوق ناشر شاہد آوان کہتے ہیں کہ قریہ قریہ پھرتے تاجر کے پاس شام ڈھلے فروخت کرنے کو ہلکا مال ہوتا ہے، مگر شاہراہ حیات کے مسافر کے پاس شام کے وقت موجود متاع عزیز وہ سرمایہ ہے جسے زندگی کا حاصل کہتے ہیں۔ اس کتاب میں یہی خزانہ ہے۔ متاع شام سفر بستیوں میں چھوڑ آئے، بجھے چراغ ہم اپنے گھروں میں چھوڑ آئے، سدا سکھی رہیں چہرے وہ ہم جنہیں محسن، بجھے گھروں کی کھلی کھڑکیوں میں چھوڑ آئے۔ ناظرین، بطور سرنامہ محسن نقوی کے یہ شعر اس کتاب کی زینت ہیں۔ یہ ایک ریڈیبل کتاب ہے اور اس کے کانٹینٹ کا بیشتر حصہ ذہن و دل میں گھر کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کسی کتاب میں اگر یہ دونوں باتیں ہوں تو پھر وہ اپنا جواز خود ہوتی ہے۔ ارشاد رسول معظم ہے ناظرین کہ مومن کا دل غمگین مگر چہرہ بشاش ہوتا ہے۔ یہ ارشاد رسول محمد انور عباسی کی شخصیت پر بھی صادق آتا ہے اور ان کی کتاب متاع شام سفر پر بھی۔ دل کسی بھی قسم کے احساسات کی زد میں ہو، ایک بشاشت ہمیشہ جناب محمد انور عباسی کے رخ انور کا احاطہ کیے رہتی ہے۔ کتاب میں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے ناظرین کہ بات کتنی ہی دل سوز یا دل شکن کیوں نہ آ پڑی ہو، تحریر کا لہجہ تھرو آؤٹ بشاش ہی ملے گا۔ یہی تحریر کی بشاشت ہے جس کے باعث متاع شام سفر کے کئی صفحات کا بیک نشست پڑھ جانا بار نہیں گزرتا۔ ناظرین گرامی قدر، یہ جو ہم عہد موجود کے مسلمانوں کی نظر ستارہ نہیں بن پائی، کہکشاں نہیں ہوئی، اور یہ جو مستقل غبار کارواں بن کر ہم لوگ زیست کر رہے ہیں، یہ کتاب متاع شام سفر اسی المیہ کا نوحہ ہے۔ ایسا نوحہ جو پورے ضبط غم کے ساتھ برپا کیا گیا ہے، اور کسے نہیں معلوم کہ ضبط غم اس قدر آسان نہیں ہے یارو، آگ ہوتے ہیں وہ آنسو جو پیے جاتے ہیں۔ ناظرین، متاع شام سفر ایک ایسے انسان کی داستان حیات ہے جو ابتدا ہی سے سچ کا متلاشی اور لوگوں کے مابین مکالمے کے ماحول کے فروغ کا علم بردار رہا۔ وہی مکالمہ ناظرین جس کی عدم موجودگی نے معروف و منفرد شاعر طارق نعیم سے یہ بڑا شعر کہلوایا
کہ عجیب شہر ہے باتوں سے جگمگاتا شہر، عجیب شہر ہے باتوں سے جگمگاتا شہر، یہاں کسی کا کسی سے مکالمہ نہیں ہے۔ محمد انور عباسی کی خواہش ہے ناظرین کہ کسی پر کوئی بات ٹھونسی نہ جائے، کوئی نظریہ کسی کے گلے کا طوق نہ بنے۔ انہیں خوب احساس ہے کہ بقول کسے the biggest communication problem is we don't listen to understand, we listen to reply۔ متاع شام سفر کے مصنف کا ماننا یہی ہے ناظرین کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہر بندہ خدا کو الگ الگ آئیڈینٹی عطا ہوئی ہے، چنانچہ بات دلیل کی زبان میں ہونی چاہیے، زبان تان دراز کر کے نہیں۔ یہ ایک ایسے بلیسڈ اور صاحب شعور انسان کی سرگزشت ہے ناظرین، جسے مطالعے کے حوالے سے اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھا کہ برعکس آئینے کی طرح پریشان نظری کا لپکا رہا۔ اس ضمن میں خود مصنف کا کہنا ہے کہ ساری زندگی پڑھنے میں گزری، فکشن، نان فکشن، ناول، افسانہ، تاریخ، منطق، فلسفہ اور ادب عالیہ۔ ابن صفی اور نسیم حجازی سے لے کر قرۃ العین حیدر تک سب کو اس نے پڑھ ڈالا۔ متاع شام سفر میں جگہ جگہ کوٹ ہونے والے خوبصورت اور برمحل اشعار خود کہے دیتے ہیں کہ شاعری کا بھی مصنف کی قلم رو میں خوب دخل رہا۔ یہ سفر آگے بڑھا تو ناظرین وہ منزل آ پہنچی کہ قرآن مجید کو مرکز مان کر ہر طرح اور ہر مسلک کے لٹریچر کو اس نے بنظر تنقید دیکھنا شروع کیا۔ اس باب میں محمد انور عباسی کی ایک سوچی سمجھی رائے ہے۔ ان کا کہنا ہے کوٹ، اگر ہم اپنے اکابر پر علمی تنقید نہیں کریں گے تو انسانی دنیا ایک ٹھہرے ہوئے پانی کے تالاب کی سی ہو جائے گی، اس میں کائی تو جمی ہوئی ملے گی، رویدگی نام کی کوئی شے تلاش کرنے پر بھی نظر نہیں آئے گی، اور تالاب فرحت بخش فضا کے بجائے بدبودار اور تعفن زدہ بھبوکے پھیلا رہا ہوگا۔ انکوٹ۔ ناظرین، یہ کم و بیش وہی بات ہے جو برنارڈ شاہ نے شیکسپیئر کے ریفرنس سے ایک بار کہی تھی کہ شیکسپیئر از مچ گریٹر ان اسٹیچر دین می بٹ آئی اسٹینڈ آن ہز شولڈرس۔ مکرم ناظرین، متاع شام سفر میں جگہ جگہ ایسی عبارتیں ملتی ہیں جہاں رکے بغیر آگے قدم بڑھائے ہی نہیں جا سکتے۔ ان سے اتفاق کرنا نہ کرنا ایک مختلف امر ہے، لیکن دانش پارے تو وہ یقیناً ہیں۔ مثلاً محمد انور عباسی کا ایک جگہ کہنا ہے کوٹ، ہمارا خیال ہے کہ زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، اس لیے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد یہ نفل ہے، اور نوافل میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون سی نفل بہتر رہے گی۔ پاس پڑوس میں اپنے ارد گرد درجنوں مستحق افراد موجود ہیں جن کی کفالت نفل حج اور عمرے سے بدرجہ برتر ہے۔ انکوٹ۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کوٹ، اس طرح کی کوئی مخلوق نہیں جو انسان کو چمٹ جاتی ہو، اگر یہ انسان سے الگ کوئی مخلوق ہے تو اس کی اپنی دنیا ہوگی جس کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ان کی خواتین یعنی جنیوں سے نہیں چمٹتے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہماری خواتین سے چمٹ جائیں۔ یہ خامخواہ کے من گھڑت قصے ہیں جو بعض لوگوں نے اپنے حلوے مانڈے کی غرض سے مارکیٹ میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ انکوٹ۔ اور اب ناظرین محمد انور عباسی کی
وہ کوٹیشن جو آخر میں مجھے شیئر کرنی ہے، دل تھام کر سنیے گا۔ کوٹ: اب تو دل کی بات کہتے ہوئے بھی دل بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی بھی اس میں اپنا مفہوم گھسیڑ کر کلمہ جہاد بلند کر سکتا ہے۔ فیس بک یا ٹویٹر پر آپ کے نام کا جعلی اکاؤنٹ بنا کر کچھ بھی کہہ کر نعرہ بلند کر سکتا ہے اور اگلے ہی لمحے آپ کا لاشا زمین پر تڑپتا ملے گا۔ اس کے بعد قوم دو حصوں میں منقسم ہو کر آپ کو شہید اور دوسرے کو ظالم، یا آپ کو مردار اور دوسرے کو مجاہد بنا کر بحث مباحثے میں مشغول ہو جائے گی۔ انکوٹ۔ ناظرین، رب العزت کا ارشاد ہے، لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم کا حامل بنایا ہے۔ متاع شام سفر کو میں حریت انسان کی علم بردار اور اکرام آدم کی پرچاری کتاب باور کرتا ہوں، جو ہر ذی فہم اور ہر صاحب دل کو ببانگ دہل یہ پیغام دے رہی ہے کہ always be the first rate version of yourself instead of a second rate version of anybody else۔ ناظرین، متاع شام سفر پڑھ کر دیکھیے۔ یہ کتاب مسلسل آپ کی توجہ کو اپنی جانب رکھنے کی غیر معمولی کیپیبلٹی رکھتی ہے۔ اسے پڑھنے والے نوجوان ہوں یا عمر رسیدہ، اجنبیت انہیں اس کتاب میں نہیں ملے گی۔ نوجوان اس میں اپنے ماں باپ کی بتائی باتوں کی خوشبو پائیں گے اور سن رسیدہ احباب کو اس پر اپنی ہی سرگزشت کا گمان گزرے گا۔ ناظرین، متاع شام سفر کے آخری باب کا عنوان ہے، کار دل ختم ہوا، کار جہاں باقی ہے۔ اس چیپٹر میں درج ابن انشا کی دل چھید دینے والی نظم کے کچھ اشعار آپ کی نظر اور پھر اجازت۔ اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے۔ اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے کوئی جو ساہوکار بنے، ہے کوئی جو دیون ہار بنے۔ کچھ سال مہینے دن لوگو، پر سود بیاج کے بن لوگو۔ ہاں اپنی جاں کے خزانے سے، ہاں عمر کے توشے خانے سے۔ کچھ کام ہمیں نپٹانے ہیں جنہیں جاننے والے جانے ہیں۔ کچھ پیار دلار کے دھندے ہیں، کچھ جگ کے دوسرے پھندے ہیں۔ اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے، اب عمر کی نقدی ختم ہوئی۔ جب نام ادھار کا آیا ہے، کیوں سب نے سر کو جھکایا ہے؟ کیا کوئی بھی ساہوکار نہیں، کیا کوئی بھی دیون ہار نہیں؟ اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے، اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب عمر کی نقدی ختم ہوئی۔ آج کی کتاب پروگرام سے اب اپنے میزبان ضیاء الدین نعیم کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ جلد ہی کسی اور خوبصورت کتاب کے تعارف کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور اگر اچھے لگتے ہیں تو انہیں اپنے پیجز پر ضرور شیئر کیجیے۔ والسلام فی امان اللہ۔